انہوں نے اس ویڈیو میں کہا کہ یہ 465 ہجری میں فوت ہوئے اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ 571 ہجری میں فوت ہوئے، 561 ہجری میں، اور 471 میں پیدا ہوئے، یعنی علی بن عثمان حجویری کی وفات کے 5 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں، اور وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ یہ وہ ان کے فضائل اور برکات بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی پیر نہ ہو تو وہ کشف المحجوب پڑھ لے، یہ بھی انہوں نے اس میں فرمایا، جو ان کی کتاب ہے، جو ان کی طرف منسوب ہے۔ ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب نے یہ کتاب نہیں لکھی ہوگی، لیکن ماننے والے تو چونکہ چھاپ رہے ہیں، صدیوں سے چھاپ رہے ہیں، کسی بزرگ کو علم غیب کے طور پہ نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی کیا کیا گستاخیاں لکھی ہیں، اور علماء کی سرپرستی میں یہ چھپ رہی ہیں کتابیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو جسٹس بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں، الازہر یونیورسٹی مصر میں 4 آنری سیٹیں ہیں ہر سال ان کے مدرسے کے لیے، وہ وہاں کے ٹاپرز میں سے تھے۔ اتنے بڑے عالم دین جنہوں نے ضیاء القرآن، قرآن کی تفسیر لکھی، اس کے اندر انہوں نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں لکھا کہ غیر مسلموں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر ہماری کتابوں میں اس طرح کے گستاخانہ واقعات داخل کر دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا وہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، لیکن کشف المحجوب انہی کی سرپرستی میں چھپی، انہی کے ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی، اور اس میں مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا کئی صفات کے اوپر کہ ایسی کتاب کوئی نہیں ہے، اور جس کا کوئی پیر نہ ہو یہ کتاب پڑھ لے۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کو ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھ لیں گے، اور جن واقعات کو وہ گستاخانہ کہہ رہے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ واقعات اس میں موجود ہیں۔ اس کے 2 ہی رزلٹ ہیں، یا تو پیر کرم شاہ صاحب نے خود بھی وہ کتاب نہیں پڑھی تھی، تو اگر خود نہیں پڑھی ہے تو شرم کا مقام ہے کہ جو چیز تم نے خود نہیں پڑھی ہے وہ لوگوں کو سجیسٹ کر رہے ہو، اور دوسرا یا وہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے اور منافقت کی ہے کہ اس کتاب کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں کی ہیں صرف اپنے پبلک کے ڈر کی وجہ سے۔ تیسری کوئی اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے تو آپ بتا دیں، ٹائم قیامت تک ہے، کوئی اور پاسبلٹی بتائیں۔ ہم تو انجینئرنگ کرتے ہیں نا، ظاہر ہے، یہ تو میں تو میکینیکل انجینئر ہوں، ہر چیز میتھمیٹیکلی دیکھتا ہوں۔ تو واقعہ اس میں لکھا ہے صحف اور شکر کے چیپٹر میں، جنید بغدادی کا صحف اور بازید بستامی کا شکر۔ صحف کہتے ہیں عربی میں سواد والا جو صحف ہے، جان بوجھ کر کوئی کام کرنا۔ ایک سین والا صحف ہے، وہ ہوتا ہے بھول کر، جو سجدہ صاحب بھی ہے۔ سواد والا صحف کہ بندہ ہوش میں ہو پھر بھی کوئی غلطی کر بیٹھے، اور ہے شکر دوسری ٹرمنالوجی، وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ہوش نہ ہو اور وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر بیٹھے۔ تو بتا رہے ہیں کہ تصوف میں جو صحف کا سکول آف تھاٹ ہے نا، وہ جنیدی سلسلے میں ہے، جس میں خود علی بن عثمان حجویری صاحب بھی ہیں، جنید بغدادی کی طرف منسوب ہے، اور شکر کا جو سکول آف تھاٹ ہے یہ بازید بستامی کی طرف منسوب ہے۔ پھر وہ دونوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور دونوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی بھی نگاہ ایک دفعہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ پڑی، جس صحابی کا نام اوریا تھا، یہ اوریا مقبول جان والا اوریا، اور وہ تو بڑا بیہودہ واقعہ ہے کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی، حضرت داؤد نے دیکھ لیا، ان کو پسند آ گئی، نعوذ باللہ، پھر انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیجا تاکہ وہ قتل ہو جائے اور میں اس کی عورت سے شادی کر لوں۔ یہ پورا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا اور کہا اسی وجہ سے تو حضرت داؤد معافیاں مانگتے تھے، قرآن میں آیا اس واقعے کی وجہ سے، اور اس واقعے کو کوٹ کیا۔ اپنا بابا جنید بغدادی بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کو تختہ مشق بنا دیا، ایک جعلی واقعہ، اور اس سے رزلٹ نکالا، صرف کوٹ نہیں کیا، کوٹ تو تفسیر تبری میں بھی ہوا ہے، لیکن یہ انہوں نے اس سے رزلٹ نکالا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا کہ ان پہ گرفت اس لیے ہوئی تھی، جنید بغدادی کا وہاں سے صاف ثابت ہوتا ہے۔
شکر کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی نظر بھی تو ایک دفعہ پڑ گئی تھی نعوذ باللہ اپنے صحابی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ، اور وہ انہیں پسند آئی اور زید کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی. یہ ایک پورا واقعہ ہے جسے انہوں نے اشارتاً ذکر کیا ہے. ظاہر اب وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ دکھائیں، لفظ تو نہیں دکھایا جاتا، بس وہ انہوں نے لکھا ہے کہ نظر ہمارے نبی کی جب نظر پڑی تو وہ زید پر حرام ہو گئی. تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو اس سے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ گرفت اس لیے نہیں کہ وہ حالت سکر میں تھے، اور بازید بستامی جو ہیں وہ سکر کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. یعنی بابا بازید کو بچانے کے لیے انہوں نے اس شخص کو تختہ مشق بنایا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے جناب کشف المحجوب شریف، آپ کے جو اصل حکمران ہیں ان کی لکھی ہوئی اصلی کتاب بقول ان کے، اور ان کے سارے اصلی بزرگ پچھلے 1000 سال سے اس کتاب کی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر سکے. ان کا سارا کشف علم غیب بھی فارغ، اور پرنٹ کرتے رہے. یعنی وہ اعلیٰ حضرت والی بات کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کافر، پڑھانے والے کافر، ترجمہ کرنے والے کافر، اس کا درس دینے والے کافر، اس کی ترغیب دلانے والے کافر، اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر. یہ آخری جملہ ہوتا ہے. یہ جناب اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ علیہ السلام کو جب کوئی چیز ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے مبارک پہ اس کے آثار آ جاتے تھے. اتنی شرم و حیا تھی کہ آپ کے چہرے سے صحابہ اندازہ لگا لیتے تھے آپ کو یہ بات بری لگی ہے. اپنے ایکسپریشنز کو بھی حضور کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اتنے. اور یہ جو بالکل سادہ لو انسان ہوتا ہے نا، صاف ستھرا، اس کی نشانی ہوتی ہے. تو جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو اس کے بارے میں یہ بات کرنا. پھر ان کے کچھ کمزور گول کیپرز نکلے تاکہ مزید بزرگوں کی انورٹڈ کاموں میں عزت افزائی کروائیں. انہوں نے کہا نہیں جی، اس طرح کی گستاخی تو مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا جی، اب وہ مسلم شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا بنتا ہے. اس پہ ہم وہی ایک پہلے تو شعر پڑھیں گے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. محمد تو نام دونوں کے ہی ہیں. تو اب ہم علمی جواب بھی دیتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے چند عورتیں گزری تو آپ کی نگاہ اچانک پڑ گئی. آپ علیہ السلام نے نگاہ ہٹا لی. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اچانک جب نگاہ پڑ جائے غیر محرم پہ تو میں ہٹا لوں. تو ظاہر ہے یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اندر تشریف لے گئے، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. اس کے بعد باہر صحابہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہاری اس طرح نظر پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی چیز اللہ نے رکھی ہے جو کسی اور عورت کے پاس ہے. کتنی صاف ستھری، نظروں کی حفاظت کروانے والی، اپنی حیا کی حفاظت کروانے والی تعلیمات ہیں یہ. اس سے وہ بابا جی کو بچا رہے ہیں. زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو واقعہ، یہ واقعہ ایگزیکٹلی تب ویسا ہونا تھا جب یوں ہوتا نعوذ باللہ صحیح مسلم میں کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی، جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے اس عورت کی نفرت ڈال دی اور وہ عورت واپس آئی اور حضور سے نکاح کر لیا. کشف المحجوب میں یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں زید ابن حارثہ کی بیوی کے بارے میں. اب مجھے بتائیں ان دونوں واقعات کا کوئی لینا دینا ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں یہ بابوں کے پیچھے نبی علیہ السلام کو بھی تختہ مشق بنا دیتے ہیں، ان کی احادیث کو بھی. تو سر عصید شاہی کوئی نہیں. میرے بھی کلپس کے ساتھ یہی کرتے ہیں یہ کہ چھوٹی سی بات ایسی کاٹتے ہیں اور اس کو ایسا رنگ دیتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ ہے. جب تک میتھمیٹیکلی دونوں سٹیٹمنٹس برابر نہیں ہوں گی، ایک چھوٹا سا بھی اگر فرق آ جائے ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں بنتی. وہ
نکاح اور زنا میں صرف ایجاب و قبول کا فرق ہے، حق مہر کے عوض، باقی سب کچھ ایک ہے، لیکن وہ ایک چیز کو حلال کر دیتا ہے، دوسرے کو حرام. اس طرح نہیں مثالیں پیش کی جاتی. اسی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، جو ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے تو ایک سینسٹیو ایشو ہے، حیات النبی کا مسئلہ، نبی الاسلام کی برزخی حیات اور پھر نبی الاسلام کا قبر مبارک میں جسم کا سلامت ہونا. کشف المحجوب میں لکھا ہے امام حنیفہ والے چیپٹر کے اندر، اپنے زوم میں تو انہوں نے امام حنیفہ کی یہ شان بیان کی ہے کہ امام حنیفہ نے ایک دفعہ نعوذ باللہ خواب دیکھا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں اتر کے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. اردو ترجمہ لکھا ہے استخوان مبارک، یعنی ڈھانچے کے لیے ڈھانچہ بھی لفظ نہیں استعمال کیا، اتنی شستہ اردو، ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے، اپنے دوست ابن سیرین سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی خوشخبری ہے، آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. ہم پوچھتے ہیں وہ سنتیں کہاں پہ جمع ہوئی ہیں، ذرا وہ حدیث کی کتاب تو بتائیں جس میں امام حنیفہ نے نبی الاسلام کی سنتیں جمع کی ہیں. امام بخاری نے جو کی ہیں وہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے احترام کے ساتھ، امام مسلم نے جو کچھ کیا وہ تو رکھا ہوا ہے یہاں پہ. آپ جن کی طرف سنتیں جمع کرنے کا منسوب کر رہے ہیں، ذرا ان کی کتاب ذرا بتائیں دنیا میں حدیث کی کون سی ہے. امام مالک کی الموطا امام مالک موجود، امام شافعی کی مسند شافعی موجود، امام احمد حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل موجود، باقی ائمہ کی یہ کتابیں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی پڑیا ہے مسند امام اعظم کے نام سے جو خود بھی ان کے علماء نہیں مانتے، اتنی سی. اچھا اب یہ واقعے میں مجھے بتائیں، کیا کسی مسلمان بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں ہیں اس طرح؟ نہیں جی، خواب کا واقعہ. سر خواب کا بھی واقعہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حوالے سے اس طرح کے گستاخانہ خواب امت کو دکھائے گا کہ وہ اس طرح کے بےہودہ عقیدے رکھنا شروع کر دیں؟ خواب دکھانا تھا، وہ ہم خواب گھڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے 31 سال ہم بھی بریلوی رہے ہیں. ہاں، ہم آپ کے بزرگوں سے بڑے بریلوی رہے ہیں. ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں. آپ خواب یہ گھڑتے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے گھر میں داخل ہوئے ہیں یا روضہ شریف میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں سے نبی الاسلام کے برتن، آپ کا عصا مبارک، آپ کا پیالہ مبارک، آپ کا کرتا مبارک اٹھایا ہے، اور اس میں اشارہ تھا کہ وہ سنتوں کو جمع کریں گے. اور تبدیلی کر دیو ویسے اے پا دیو دے بچانا جے بابین ہوتے. سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود، مشکات کے اندر موجود، اور امت کا اجماعی عقیدہ. نبی الاسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم کثرت کے ساتھ اس دن مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب آپ مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. سرکار یہ الفاظ ہیں، لیکن اس زمانے میں 295 نہیں لگتی تھی سوال کرنے کے اوپر. نبی علیہ السلام نے تسلی سے سنا اور پھر عقیدہ بتایا. یہ اس صحابی کے نام اعمال میں ثواب جا رہا ہے جنہوں نے یہ سوال کیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اندازہ کریں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت ہے. اکا دکا محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جمہور محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جو کلام کرنے والے ہیں وہ بھی عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں. مثلا امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 65 ایئرز کے بعد حضرت عمر کا پاؤں حجرے کی دیوار گرنے کی وجہ سے قبر سے باہر نکل آیا تھا. یہ صحیح بخاری میں ہے، 1390 نمبر. اس عقیدے کو مانتے ہیں امام بخاری. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے تابوت کے بارے میں جب وہ نکلا تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو بتایا گیا تو انہوں نے پھر ایک خط لکھوایا تھا کہ بے شک یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، ان کی لاش کو دفنا دو دوبارہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹوکول ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے، اور نہ مٹی کھاتی ہے.
اور کیڑے کے نہ کھانے کا ذکر تو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ اس لاٹھی پہ کھڑے رہے, وہ لاٹھی کھا لی کیڑے نے, گوشت نہیں کھایا. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں نا حدیث کا, انہیں کہ قرآن میں جڑ موجود ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء کی لاش کو پروٹوکول ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش مبارک کئی ہفتوں تک, ظاہر ہے وہ دیمک نے چاٹا تھا اس لاٹھی کو, تو اب یہ اب سائنس آپ کو بتائے گی کہ ایک اتنی موٹی لاٹھی کو چاٹنے کے لیے دیمک کو کتنا عرصہ چاہیے. تو کئی ہفتے مہینے بنتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہو رہا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روب کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یوں رکھا. تو یہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے. اب مجھے بتائیں, یہ عقیدہ بتانا کہ ہڈیاں سمیٹ رہے تو یہ گستاخی نہیں ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے, نہیں تو اس کتاب ہی چکڑو. کیونکہ آپ کے تو دعوے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے, یہ تو نچوڑ کہتے ہیں اور میں یہ والا نچوڑ کہتا ہوں. اور سیم واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے بھی لکھا ہے, جس کے حوالے فیضان سنت میں, دعوت اسلامی کی اور تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال میں موجود ہے. یہ سب سے بڑا بابا, انٹرنیشنل بابا ہے نا اگر کوئی کہانیاں لکھنے والا بزرگوں کی, وہ فرید الدین عطار ہے. 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی عربی میں, پوری دنیا کے اندر, یہاں پہ بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا. اور خود تاتاریوں نے اسے قتل کیا, خود تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہوئے, کوئی نگاہ نہیں مار سکے تاتاری. تو تاری تے جڑے بڑے بزرگ سن, تو پتا ہونا کہ تو کوئی شاید ٹھہر دی نہیں سی نا, وڈ کے پر مار دے سن. نہ بزرگ چھڑیا انہوں نے, نہ کوئی حکمران چھڑیا ساڈا, نہ سلطنت عباسیہ چھڑی. وہ تو پھر اللہ نے ان کا زور توڑا. تو یہ اس میں بھی تذکرۃ الاولیاء میں بھی سیم یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور یہ دونوں چھاپ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے. تذکرۃ الاولیاء کا ذکر ہوا ہے تو ہم برکت کے طور پہ پھر عرض کر دیتے ہیں. یہ وہی تذکرۃ الاولیاء ہے جس میں کشف المحجوب میں بھی بہرحال اتنا حصہ موجود ہے بازید بستامی کے حوالے سے, کہ وہ کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور علی بن عثمان اجویری اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں وہ خود نہیں کہہ رہے, اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ عقیدہ تو پیغمبر کے لیے بھی کوئی رکھے, ہم اسے بھی کافر سمجھتے ہیں. پیغمبر کے لیے بھی آیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ پیغمبر اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے. نبی علیہ السلام بھی وحی سے بولتے ہیں, نہ کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا ہے. اور یہ بابے کو بچانے کی خاطر کہہ رہے ہیں جی وہ بابا جی خود کی تو بول رہے سن جی, اللہ بول رہا سی کہ میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے. یہی چیز تذکرۃ الاولیاء میں بھی موجود ہے, شیخ فرید الدین عطار نے لکھی ہے. اور پھر وہ تو آگے گئے ہیں, انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے لیوائی اعظم من لیوائی محمد, قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء, تمام اولین اور آخرین قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. بازید بستامی کا یہ قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے, اللہ ہی بول رہا ہوتا تھا ان کے منہ سے, ٹینشن والی کون سی بات ہے. تو اللہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. ایک کہانی کے لیے دوسری کہانی گھڑی, پھر نام دیتے ہیں شطیحات, بونگیاں. ہاں یہ اردو میں ترجمہ بنتا ہے, اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں اول فول نکال دینا. وہ کہتے ہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا, تو اللہ تو کہہ سکتا ہے. اچھا جی, تو اللہ کا کون سا جھنڈا ہے جو قیامت والے دن محمد کے جھنڈے سے الگ ہوگا, ذرا وہ ہمیں بتا دیں آپ. ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے. آپ کے بابا جی تو یہ کہتے تھے, یزید دے ابا جی با یزید بستامی, اور ساڈا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بابا باجزید بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. فرق دیکھ لیں. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی, میں اللہ کے حضور خطیب بنوں گا. پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا,
داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ فرشتہ کہے گا مجھے حکم بھی یہ تھا کہ میں نے آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولنا ہے. ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کا امام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی کیا کہہ رہے ہیں، اور دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی سن میں. یہ فرق ہے. تو پھر اس لیے تو ہم کہتے ہیں ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے. جی جی جی، ہم اسی طرح بابوں کو نہیں مانتے جس طرح آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. نہیں ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. تو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ نہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے، پیغمبر مانتے ہیں. سر ہم بھی آپ کے بابوں کو وہ والا بابا نہیں مانتے، ہم بابوں کو مانتے ہیں لیکن ان والے بابوں کو، امام بخاری کو، امام مسلم کو. ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے. ہاں. پھر اسی کتاب میں لکھا ہے بازید بستامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں میں نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، بابوں میں ان کو ہوئی ہے. سر چھڑنی ہے تو پھر جو مرضی چھڑو. کل تک یہی لوگ چھوڑتے تھے، بلکہ یہی کوکب نورانی صاحب اپنے ہر جمعے کے خطبے سے پہلے وہ پڑھتے ہیں شعر کہ جی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ جو ہے انبیاء میں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو معراج کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے بڑھ کر اس معراج والے چیپٹر میں اور بازید بستامی کے چیپٹر کے اندر تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، یعنی علی بن عثمان حجویری کے بھی پردادا مرشد اور شیخ عبد القادر جیلانی کے لکڑ دادا مرشد، کہ بازید بستامی کا مرتبہ اولیاء اللہ میں ہماری جماعت میں ایسا ہے جس طرح کہ جبرائیل کا فرشتوں میں. تو وہ تو بازید بستامی کو ڈکلیئر کر کے گئے ہیں اولیاء کا سردار، کیونکہ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل. تو یہ بازید بستامی سے ڈگری چھین کے عبد القادر جیلانی نے کب سے اس پہ قبضہ کیا تھا؟ ذرا وہ ہمیں سن بھی چاہیے. ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے، شڑول نہیں مارنی، علمی جواب دینا ہے. سر یہ باتیں کوئی اہل حدیث نہیں ان کے ساتھ کر سکتا، کوئی دنیا کا شیعہ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا موحد نہیں کر سکتا. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے ان کے اندر وقت گزارا ہو، ایک ایک چیز ان کی پڑی ہوئی ہو، ورنہ تو یہ آپ کو چارتے رہیں گے. تو ہمیں تو موقع ملا، اس ساری محفل کا ثواب ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں جناب اعلیٰ حضرت کوکب نورانی صاحب کو کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دوبارہ سے وہ زخم چھیلیں ایسے کر کے. یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھنا ہے، یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اس کا لطف لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن بخاری مسلم سے متاثر ہو کر بزرگوں سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے لوگوں کو بزرگوں سے متنفر کر کے ان کی تطہیر کی ہے تو وہ بخاری مسلم اور قرآن سے جڑے ہیں. ورنہ تو یہ پہلے سے کتابیں موجود تھیں، اثر تو کوئی نہیں ہو رہا تھا. ہوں کیسی تبدیلی آ گئی ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ عکاس بیل ان سے اتار لی ہے.